زکوٰۃ سال کے بعد ایک مرتبہ فرض کی گئی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ مالک نصاب پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ دینی کہاں سے ہے؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال سے نہیں دینی، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے اسی میں سے دینی۔ بس یہ اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ میں آپ کو کہوں جو میرے پیسے آپ کے پاس ہے اس میں 3% ان کو دے دیں تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ پوچھیں کہ میں کیوں دوں؟ آپ کا دل پریشان ہو سکتا ہے کہ جناب سوچنا پڑے گا، اب دیکھتے ہیں، جب ہیں ہی میرے تو آپ کون ہوتے ہیں میں اپنا تصرف کرنے، اور میری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کر دیتے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے کہ میرا تو ہے ہی نہیں، کیسی خوبصورت قرآن کی آیت، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کی آیت کے اوپر غور کریں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ان کو فرما دو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے، میرا سب کچھ اس کا ہے۔ میں تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں، میں اپنے مال کا بھی مالک نہیں، یہ سب کچھ اس نے عطا کیا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو، بلکہ فرمایا کہ جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک بات سمجھ آ جائے، گھنٹے کی تقریر پر یہ ایک آیت قرآن کا یہ جملہ باری ہے، میں جو ہم نے دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کر دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حکم ہوتا کہ 2.5% تم نے رکھنا ہے، 97.5% اس کی بارگاہ میں خرچ کرنا، تو اعتراض تو پھر بھی نہیں بنتا تھا، کیونکہ تھا ہی اس کا، دیا ہی اس نے جتنے۔ دیکھیں میرے پاس کسی کی امانت پڑی ہے، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ 1 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 2.5 روپیہ فلاں شخص کو دے دیں، اور اگر آپ یہ 2.5 دے دیں تو یہ 97.5 بھی آپ کا ہے اور میں اس کے علاوہ مزید آپ کو دوں گا، اور جب آپ ادا کر دیں گے میرا وعدہ میں فوری طور پر آپ کا یہ ٹوٹل بڑھا دوں گا۔ تو مجھے بتائے وہ بندہ فون نہ بھی اٹھائے تو آپ فوری پر پہنچیں گے جناب میں نے 2.5 آپ کو دینا تو مجھے اور ملنے ہیں، میری بات پر آپ یقین کر کے کہیں گے جناب میں نے تو 2.5 دے دیا اب اور بھیجیں، 97.5 بھی میرا ہو گیا اور اوپر 2.5 دینے کے بعد اور ملے گا، تو میری بات پر آپ عمل کر کے مجھے فوری طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ابھی تک تو بندہ ہی نہیں ملا، آپ فوری طور پر خرچ کریں گے۔ یار میری حیثیت کیا ہے؟ یہ میرا وعدہ نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے دیے میں سے خرچ کرے گا ہم اس کو اور عطا کر دیں گے۔ تو جب یہ یقین آ جائے کہ وہ اس کی عطا کتنی ہے کہ وہ صرف 2.5% سال کے بعد، روزانہ نہیں سال کے بعد، سالانہ 2.5% اس کی بارگاہ میں پیش کرو، خوش دلی سے پیش کرو، وہ کرے گا کیا؟ وہ تمہارا مال بھی پاک کرے گا، تمہارے جسم کو بھی پاک کرے گا، تمہارے روح کو پاکیزگی دے گا اور تمہیں برکت کا نور بھی عطا کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب اتنا خوبصورت ہے، یہ نظام اتنا بابرکت ہے کہ اس نظام کو ایک بات میں اگر سمجھ لیا جائے کہ اپنے مال میں سے تو خرچ نہیں کرنا صاحب، جو اس نے عطا کیا ہے اسی میں سے خرچ کرنا ہے، اور جو ہے ہی اس کا اور ہمارا تو سب کچھ اسی کا ہے، اور جو اس کا ہے اس میں سے خرچ کرتے وقت کبھی تردد نہیں ہو سکتا۔ کہاں وہ سوچ کہ انسان کہے کہ نہیں میں نے تو یہ اس طرح کیا ہی نہیں تھا، یہ تو بنتی نہیں ہے۔ ابھی لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈتے نا، نیتوں کو بدل بدل کر جو ہے وہ زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسا نادان شخص ہے، جس دروازے سے رزق آنا اسی کو بند کرے جا رہا۔ یہاں سے رزق نے آنا ہے اور آپ اسی کو تالا لگا دیں اور پھر اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیں کہ بے برکتی سی ہوئی ہے، تو میاں جو دروازہ بند کیا اس کو کھولو نا۔ اور یہ اس کا وعدہ ہے جو ہماری راہوں پہ خرچ کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں، 70 گنا دیتے ہیں، 700 گنا دیتے ہیں، اور پھر مایا وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بھی عطا کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت چیز یہ سمجھ میں اگر آ جائے، وہ بغیر حساب کے بھی عطا کرتا ہے۔